بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں رحمت اللہ سانگلی مہاراشٹر سے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایڈوکیٹڈ ہوں لیکن نوکری کام نہیں مل رہا ہے. بہن کی شادی بھی نہیں ہو پا رہی ہے. بہت سی رکاوٹیں آ رہی ہیں. پلیز کوئی حل بتائیے. ابھی آپ سے کہا دیکھیے یہ جو ہے سورہ طلاق کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کثرت سے پڑھیے جی. اور صبح شام جو ہے سورہ واقعہ بھی پڑھیے جی. مغرب کے بعد عشاء کے بعد اور نماز صبح کے بعد. انشاءاللہ آپ کے مسئلہ یہ حل ہو جائے. میرا ایک کوشچن ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال محرم میں ہو گیا ہو تو کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں جی. لیکن کوئی خاص روایت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کہہ دیں کہ گارنٹیڈ ہے. جی. انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ اپنے بندوں پر رحمت کرتا ہے وہ معاف کرے گا. لیکن آپ کہیں کہ اسپیشل روایت ہے ایسی کوئی روایت نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم سید علمدار فرام رامپور یو پی. میرا سوال ہے کہ زنجیری ماتم جائز ہے یا نہیں؟ ہمارے مرجع کا کیا خیال ہے اور کس کنڈیشن میں جائز؟ ابھی انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ کس کی تقلید میں ہے. یہ میرے بھائی بہت سارے مراجع اس کو مستحب اور جائز قرار دیتے ہیں. آپ کس کی تقلید کرتے ہیں وہ لکھیے. جی. آغا سستانی کہتے ہیں کہ میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے اس سلسلے میں آپ عالم فعالم کی طرف رجوع کر سکتے. جی. بہت سارے علماء جو اجازت دیتے ہیں بہت سے نہیں دیتے ہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب میں نماز شب کا طریقہ جاننا چاہتا ہوں. میں لکھنؤ سے ہوں. برائے مہربانی بتا دیجیے. دیکھیے نماز شب 8 رکعت تو آپ جو ہے صبح کی نماز کی طرح پڑھ لیجیے. 2 رکعت کر کے. ہاں. اور 2 رکعت جو نماز شفا پڑھ رہے ہیں اس میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو سورہ قل اعوذ برب الناس پہلی میں اور دوسری میں سورہ فلق پڑھیے. اور قنوت کے بغیر جو ہے رکوع اور سجدہ کر کے مکمل کریں. پھر جب نماز وطر پڑھیے تو آپ سورہ حمد کے بعد 3 بار قل اللہ اور قل اعوذ برب الناس اور فلق پڑھیے اور 70 بار استغفار 300 بار الاف. اس کے بعد 40 مومن کا نام لیجئے اور رکوع سجدہ کر کے مکمل کر لیجیے. یہ مختصر ترین نماز شب پڑھنے کا طریقہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ کہ میں ایک لڑکی کو اپنی بہن بولتا ہوں اور وہ میری ہمیشہ مدد کرتی ہے. ہمارے آپس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں اس کو اپنی ساری باتیں بتاتا ہوں. ہمارے ریلیشن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں. تو کیا میرا اس سے بات کرنا حرام ہے جبکہ کوئی بری بات نہیں ہوتی؟ خدا سلامت رکھے سارے آزاداران حسین کو. جنرلی بات کرنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن نامحرم سے بات کرتے اگر آپ لذت کی طرف پہنچ گئے تو یہ حرام ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ایسے ہی جنرلی بات کر رہے ہیں اور سامنے بھی اور نارمل ٹیون سے بات کر رہی ہے تو بات کرنا ذاتاً حرام نہیں ہے. جنسی بات کرنا لذت والی بات کرنا وہ حرام ہے. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ مولا حسن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے فرزند ہیں. پھر امامت مولا حسین کی نسل سے کیوں ہے جبکہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد موجود تھی؟ میرے ساتھی نے مجھ سے سوال کیا میں بتا نہیں سکا. مہربانی کر کے جواب دیجیے. علی اکبر فرام حیدرآباد. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو امامت کی شرط بتائی ہے اس میں کہیں یہ نہیں بتایا ہے کہ بڑا بیٹا ہو یا چھوٹا بیٹا ہو. ایسے کوئی شرط نہیں ہے. جی. اللہ جس کو چاہے امام معین کرتا ہے. ابھی آپ کا اور میرا تو سلیکشن ہے نہیں. وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے. جی. اور کہیں بھی اللہ نے اس طرح کی شرط نہیں رکھی کہ بڑے بیٹے کی ہی اولاد میں امامت رکھے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید شعیب ہے اور میں ہلور سے ہوں. میرا یہ کوشچن ہے کہ کربلا میں جناب قاسم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی اور اگر مہندی ہوئی تھی تو مہندی کی رواج تو عرب کنٹری میں تھی ہی نہیں. مولا قاسم تو بالغ بھی نہیں تھے. پچھلے ایپیسوڈ میں مکمل طور سے اس کا جواب دیا جا چکا ہے. مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ نے جواب دیا ہے. پچھلے ایپیسوڈ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد میں اس موضوع پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. مائی نیم از مدثر حسین رضوی ڈسٹرکٹ ڈنڈوری ایم پی. غیر شیعہ مسلمان لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ شیعوں کا ماننا ہے کہ قرآن کے 14 پارے 14 نہیں بھیا 40 کہتے ہیں. آپ نے 14 غلط سنا ہے. بکری کھا گئی 14 پارے.
ٹھیک ہے، یعنی 40 میں سے 14 بکری کھا گئی، جس میں شیعوں کا کلمہ لکھا تھا۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، وہی علی کے لیے تھی، لیکن وہ غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ چلی گئی۔ صحابہ کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ شیعہ یہ بھی بولتے ہیں، اس کا جواب پلیز دے دیں۔ 3 سوال ہیں میرے بھائی، آپ پہلی بات تو یہ، آپ ہماری جو مسجدوں میں، شیعہ مسجدوں میں جائیے، وہاں دیکھ لیجئے کہ قرآن کون سا ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ ہم وہی قرآن مانتے ہیں جو تمام مسلمان مانتے ہیں۔ جو ہم مانتے ہیں وہ سارے مسلمان وہی مانتے ہیں۔ وہی، یہ بھی اس طرح کا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، ہم یہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ جبریل معصوم فرشتہ ہے اور کبھی غلطی نہیں کرتا ہے۔ ہم جب رسول کو غلطی والا نہیں مانتے ہیں، آپ اور فرشتے کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور کہتے ہیں فرشتہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ بے شک تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو آپ کے یہ الزام غلط ہے خود بخود جو ہے، یا کسی نے بھی الزام لگایا ہے، یہ الزام ہے، اس کا کوئی شیعہ عقائد سے کوئی لینا کوئی دلیل نہیں اس الزام کی۔ دوسری بات، ہم کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے سر و آنکھوں پر، ہماری جان قربان وفادار صحابہ پہ، لیکن ہم یہ اسی طرح جو آپ نے جملہ کہا ہے، وفاداری شرط نہیں ہے، ہم یہ دوسری بات کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کے دین پہ جو باقی رہا، وہی وفادار اعمال کیا اور مر گیا، اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہے اور ہم بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت میں کوئی آیا ہو اور پھر پٹری بدل کے چلا گیا ہو، ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے دین نہیں، اور آپ کی حدیث کہتی ہے، میری حدیث کہتی ہے، اللہ کے رسول قیامت، سورہ منافقون پڑھ لیجئے، اس کے علاوہ حدیثوں میں ہے، آج یہ متفقن علیہ حدیث ہے کہ جب اصحاب کا ایک گروہ حوض کوثر سے ہکا کر لے جایا جائے گا، تو اللہ کے رسول کہیں گے کہ بھائی اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو کہیں گے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو میرے صحابی ہیں۔ تو پلٹ کے یہی کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور ہم کسی کو گالی نہیں دیتے ہیں، گالی ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ میرا نام صفیہ بانو ہے، میں بنگلورو سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا دارو کا ایڈکٹ ہو چکا ہے، کوئی دعا بتائیے کہ اس سے دارو چھوٹ جائے۔ پہلی تو آپ ہاسپٹل میں لے جائیے اور پھر اللہ سے آپ دعا کیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ دعا کریں تو شاید اللہ جو ہے اس کے اصلاح کرے۔ ریہاب سینٹرز ہیں جگہ جگہ، ہر شہروں میں ہیں، تو آپ وہاں لے جائیے انشاءاللہ، اللہ اس کی، اور خود بھی دیکھیے، خود بھی چھوڑنے کی کوشش کرے جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام امان عباس ہے، میں میرٹھ سے ہوں۔ میرا سوال یہ کہ میں نے ایک قول سنا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے، جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو آپ مولا عباس علیہ السلام کی صورت میں ظاہر ہوں گے، کیا یہ قول صحیح ہے؟ میں نے یہ تو سنا ہے کہ پیغمبر کے مشابہ ہوں گے، اور یہ نہیں سنا ہے، یہ ہم نے بھی نہیں سنا جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام چاندنی عابدی ہے، میں فرید آباد میں رہتی ہوں۔ مجھے جاننا ہے کہ کسی بچے کا عقیقہ کرنے سے پہلے اس کے والدین کا عقیقہ کرنا کیا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں، آپ اپنا بھی کیجئے اور بچے کا بھی کیجئے، واجب نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ کہ میری امی کی طبیعت پچھلے 8 سال سے خراب رہتی ہے، ان کو کوئی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا سر ہلتا رہتا ہے مگر اوروں کو نہیں دکھتا ہے۔ ہم نے بہت ڈاکٹر کو دکھایا مگر کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اس لیے مولانا صاحب آپ کوئی دعا بتا دیجئے۔ سائیکٹرسٹ کو دکھائیے، سائیکٹرسٹ دکھائیے جی۔ اور دوسری بات، سورہ حمد کی کثرت سے تلاوت کیجیے۔ جی۔ یہ ہنا مرزا دلی سے سوال کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ویشالی غازی آباد سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کچھ روایت میں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے حضرت علی اصغر علیہ السلام کا خون اپنے چہرے پر ملا، اور کچھ میں یہ ہے کہ انہوں نے اسے آسمان کی طرف اچھال دیا۔ کنفیوژن ہے۔ یہ بات جو ہے ہمارا زیادہ معتبر ہے کہ چہرے پہ مل لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے آج سنا ہے کہ آغا سیستانی حفظ اللہ تعالی نے قربانی بقرعید سے بکرے کی ایج 2 سال کا ہونا ضرور بتایا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہم نے تو آج تک 1 سال کا پورا ہونا ضروری سنا تھا، 2 سال کے بکرے کی پہچان کیا ہے؟ نہیں، وہ 1 ہی سال کے ہے، 2 سال کے نہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ I have a question that what happened after the martyrdom of حضرت مختار علیہ الرحمہ؟ وہ آپ جانتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ان کی حکومت بنی امیہ کی جو ہے، پہلے آل زبیر کی تھی، بعد میں بنی امیہ غالب آ گئے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام امیر حسن ہے, میں جے پور سے ہوں. میرا سوال ہے, میں روز امام رضا علیہ السلام کے نام سے امام ضامن کا پیسہ نکالتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس پیسے کا میں کیا کروں؟ نظر کر کے مومنین کو کھلا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سمیر خان ہے اور میں ویسٹ بنگال سے ہوں. میرا سوال ہے کہ مرحوم میرے ابا جان خواب میں بڑی بہن دکھتی ہیں کہ مرحوم ابا جان کو گرم پانی میں ڈالا جاتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ان کے لیے دعا کیجیے, اور نماز اگر قضا ہے, روزہ قضا ہے, تو ان کی روزہ نماز بھر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My son is 8 years old. He cannot walk on his own, nor he can talk. Before he was born, my husband saw a dream that we are in Mashhad in front of Imam Raza alayhi salatu wasalam shrine. آج ان کی شب شہادت ہے. And there was a voice saying, ہم تمہیں اولاد عطا کریں گے, نام رضا رکھنا, رضا رکھنا. We had been 2 times to زیارت also. My question is, my son is born like this. Can you text me back the answer? I don't want to tell my name or nor reveal my question. کہ اولاد ہوتی ہے, لیکن کبھی انسان کی اولاد اس کے لیے امتحان کا سبب ہوتی ہے. اللہ وہ دے کر امتحان لینا چاہتا ہے. تو آپ جو ہے اس کے لیے دعا کیجیے. اگر امام رضا علیہ السلام سے واقعی توسل کرے, وہ ٹھیک کر دیں گے اس کو. بے شک. تو آپ یہ بھی شاید بتانا چاہ رہے ہو کہ آپ آئیے اور خلوص سے دعا کیجیے, اس کو اللہ شفا عطا کرے گا. اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا شکر گزار ہوں, خصوصاً آج کی شب, کل کا دن اور ایام 40 ہیں. ہم پوری طور سے عزاداری برپا کریں, جلوسۂ عزا, مجالس عزا میں شرکت کریں, خلوص کے ساتھ کریں, اس امید کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عزا کو قبول فرمائے. اہل بیت سے محبت, اہل بیت سے رغبت, اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. متحد رہیں, اتحاد پارا پارا ہمارا نہ ہو کسی صورت میں, علماء حق کا ساتھ دیتے رہیں. میں آغا آپ سے بھی دعا کی درخواست کروں گا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے. ہم نے دنیات میں پڑھا ہے اللہ تعالی عادل ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکی 9 سال میں اور لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے, جبکہ لڑکی 9 سال میں کمزور ہوتی ہے اور نماز روزہ واجب ہو جاتا ہے, اور لڑکوں پر 15 سال میں, جبکہ اللہ تعالی عادل حقیقی ہے. اسی کے ساتھ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.